السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ابھی تک اسٹوڈینٹس آئے ہی نہیں ہیں، دو لوگ جی صرف استاد موجود۔ محترم ابھی تک نہیں آئے۔ جی استاد محترم ابھی تک نہیں آئے۔ گروپ میں ایک دو دفعہ اعلان کر دیں کہ کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ جی استاد۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ वालेकुम آج अस्सलाम। لوگ کم ہیں اور شاید ٹائمنگ کا مسئلہ ہے لوگوں کو، تو اصل بات یہ ہے کہ مغرب سے پہلے میری کلاسز ہوتی ہیں، پہلے سے کلاسز موجود ہیں، تو عشاء کے وقت کے ساتھ ہی ہم نے چلنا تھا، تو جیسے جیسے عشاء لیٹ ہوئی ہمارا وقت بھی لیٹ ہو گیا، تو اب مغرب سے پہلے تو مشکل ہے، مغرب کے بعد یعنی عشاء سے پہلے باقی جتنے لوگ موجود ہیں انشاءاللہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جی آج ہم نے سورہ یونس سے پڑھنا ہے، تو سورہ یونس میں سب سے پہلا کلمہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ ہے، قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ تو اس کے اندر دو قراءات ہیں، لساحر مبین، لسحر مبین۔ تو کافروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ان ھذا لساحر، ساحر جو ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، جادوگر، کہ بے شک یہ تو جادوگر ہے، واضح جادوگر ہے۔ اور اگر اس کو کہیں کہ لسحر مبین، تو پھر اس میں جو چیز اللہ کے نبی لے کر آئے، جو وحی، جو قرآن مجید، احادیث مبارکہ، تو جو کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، پھر اس کی طرف اشارہ ہوگا کہ ان ھذا الوحی لسحر مبین، کہ یہ قرآن مجید تو واضح جادو ہے۔ اس کے بعد دوسرا کلمہ ہمارے پاس موجود ہے، فاعبدوہ افلا تذکرون۔ اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب اللہ ہے، فاعبدوہ تم اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تو یہ جو تذکرون ہے یہ اصل میں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اصل میں یہ تتذکرون تھا، باب تذکر یا تذکر، تذکرن باب تفاعل، تو باب تفاعل میں بسا اوقات جو تا ہوتی ہے، باب کی جو تا ہوتی ہے، اس کو فا کلمہ سے بدل کر اس میں ادغام کر دیتے ہیں، تو جنہوں نے اس تا کا ابدال کر کے ادغام کیا وہ تو اس کو پڑھیں گے تذکرون، تذکرون، اور جنہوں نے اس تا کو حذف کر دیا وہ پڑھیں گے تذکرون۔ تو یہ اس کو تا کو حذف کر دینا اور اس تا کو فا کلمہ سے بدل کر فا کلمہ میں ادغام کر دینا، یہ دونوں ہی لغات ہیں اہل عرب کے ہاں۔ اس کے بعد آگے ہے الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ پھر آگے انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک وہ مخلوق کو پیدا بھی کرتا ہے، وہ ثم یعیدہ پھر اس کو وہ لوٹائے گا بھی۔ تو اب یہ جو انہ ہے، اگر تو یہاں سے جملہ مستانفہ نیا جملہ جو ہے وہ شروع کریں کہ پیچھے ایک جملہ پورا ہو گیا الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، آگے پھر انہ یبدأ الخلق، تو جملہ مستانفہ اس کو شمار کریں تو یہ انہ حمزہ مقصورہ آئے گا، اور اگر اسی کو ما قبل کلام کا ما حاصل یا اس کا حصہ سمجھیں، یعنی پیچھے جو اللہ نے فرمایا وعد اللہ حقا، پھر آگے انہ یبدأ الخلق، اللہ نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ یہ ہے کہ بِأَنَّهُ، تو پھر یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ مفتوح ہوگا، کیونکہ انا کا حمزہ اگر شروع کلام میں ہو تو مقصور ہوتا ہے اور اگر درمیانے کلام میں ہو تو مفتوح ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ہمارے پاس کلمہ ہے یفصل الآیات لقوم یعلمون، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے غیب کا صیغہ بیان کیا ہے کہ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ نشانیوں کو بیان کرتا ہے جاننے والی قوم کے لیے۔
तो चूंकि पीछे मा खलक अल्लाह में गायब का सीगा था तो आगे भी गायब का सीगा इस्तेमाल कर लिया। लेकिन बसा औक़ात कलाम के अंदर गैब से मुतकल्लिम का सीगा आ जाना ये एक मारूफ बात है। तो पीछे अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने इन चीज़ों को हक़ के साथ पैदा किया है। फिर अल्लाह ने मुतकल्लिम का सीगा बयान करते हुए कि नुफ़स्सिलुल आयात लिक़ौमिन यअलमून कि हम आयात को, निशानियों को खोल खोल कर बयान करते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास कलमा है वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्र इस्तिअजालहुम बिलखैर, अगर अल्लाह ताला लोगों की बुराई की वजह से जल्दी उनको अजाब दे, लक़ज़ा इलैहिम अजलहुम, तो ये लक़ज़ा इलैहिम अजलहुम और लक़ुज़िया इलैहिम अजलहुम, तो लक़ुज़िया जो है ये मजहूल है, फैसला कर दिया जाता उनकी मुद्दत का, लक़ुज़िया इलैहिम अजलहुम यानी उनका वादा यानी उनकी मौत का फैसला कर दिया जाता। तो लक़ुज़िया फ़िल मजहूल है और अजलहुम ये उसका नायब फ़ाइल है। तो नायब फ़ाइल जो होता है वो भी मरफ़ू होता है। या फिर ये है कि लक़ज़ा इलैहिम अजलहुम, अल्लाह उनकी मौत का फैसला कर देता। तो यहाँ फ़िल मारूफ है और अजलहुम जो है ये उसका मफ़ऊल है, लक़ज़ा इलैहिम अजलहुम। फिर आगे कलमा है हमारे पास वजाअतहुम रसूलुहुम बिलबय्यिनात, और आए उनके पास उनके रसूल वाज़े दलाइल के साथ, वमा कानू युमिनू, और वो फिर भी ईमान नहीं लाए। तो ये रसूल जो है, लफ्ज़ रुस्ल हो या रसूल हो, ये पहले भी हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं कि ये दो लुगात हैं। बाज़ कवाइल जो हैं वो सीन के कसरा है, सीन के ज़म्मा के साथ, और बाज़ कवाइल जो हैं वो सीन के सुकून के साथ पढ़ते हैं। फिर आगे जो कलमा है हमारे पास वो है बेक़ुरआनिन और बेक़ुरानिन। तो ये भी कलमा पीछे कई दफ़ा गुजर चुका है, क्योंकि बाज़ इसको क़ाराना यक़रुनु से कुरान, और उसमें फिर हमज़ा नहीं होगा। क़ाराना यक़रुनु का माना होता है अलजम वल ज़म, मिलाना, क्योंकि कुरान मजीद बेशुमार सूरतों और आयात को बाहम एक दूसरे से मिलाए हुए हैं। और एक होता है क़रा यक़रउ कुरआन, इसका माना पढ़ना, बार बार पढ़ना। तो ये दोनों जो हैं इसके मसादर हो सकते हैं। अगर काराना से पढ़ें तो फिर ये हो जाएगा कुरान बगैर हमज़ा के, और अगर कारा या कराओ से पढ़ें तो फिर ये हमज़ा के साथ हो जाएगा कुरान। तो ये हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर आगे कलमा है हमारे पास वाला अदराकुम और वाला अदराकुम। तो ये एक किरात तो इसमें है कि ला जो है ला नाफिया होगा, तो पीछे कुल लौ शाअ अल्लाहु तर्जमा होगा कि ए नबी आप कह दीजिए लौ शाअ अल्लाहु, अगर अल्लाह चाहता, मा तलौतुहु अलैकुम, तो मैं इस कुरान को तुम पर ना पढ़ता, वला अदराकुम बिही, और ना ही अल्लाह तुम्हें इसकी खबर देता। अदरा का माना होता है खबर देना, और दूसरा है वाला अदराकुम, तो उसमें तर्जमा ये होगा कि नबी आप कह दीजिए अगर अल्लाह चाहता तो मैं इसकी तलावत ना करता तुम पर, वाला अदराकुम बिही, और अल्लाह तुम्हें इसकी खुद ही खबर दे देता, यानी मेरी तलावत के बगैर ही अल्लाह तुम्हें किसी जरिए से उसकी खबर दे देता। तो ये दोनों किराआत जो हैं एक ही माना तकरीबन है। और उसके बाद फिर आगे है सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। तो युश्रिकून में भी दो किराआत हैं, युश्रिकून और तुश्रिकून। युश्रिकून मुज़क्कर का सीगा है, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है कि सुब्हानहु व तआला, अल्लाह पाक है उस चीज़ से, युश्रिकून जो वो शिरक करते हैं, और तुश्रिकून मुखातब का है कि अल्लाह पाक है उस चीज़ से जो तुम शिरक करते हो। तो इसमें बराह रास्त जो है वो मुशरिकीन को खिताब किया गया है। खिताब गायब में भी मुशरिकीन को ही है, लेकिन बराह रास्त नहीं है, गायब के सीगे से। उसके बाद फिर आगे कलमा हमारे पास दोबारा रुसुलुना आ गया, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर आगे है कुलिल्लाहु अस्राउ मकरा, आप कह दीजिए कि अल्लाह बहुत जल्द तदबीर करने वाला है
इन्ना रुसुलना यक्तुबूना मा तमकुरून, बेशक हमारे कासिर जो है, हमारे फरिश्ते जो हैं वो लिखते हैं जो भी तुम साजिशें करते हो। तो यहाँ पर तमकुरूना में बराह रास्त मुशरिकों से खिताब है कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते वो हर कुछ लिख रखते हैं जो तुम साजिशें करते हो, मकर करते हो, तदबीरें करते हो। और यम कुरूना जो है ये गायब का सीगा है, और उसमें फिर ये है कि नबी आप उनसे कह दीजिए कि वो जो भी तदबीरें चालें करते हैं वो सब कुछ हमारे भेजे हुए फरिश्ते जो हैं वो लिख लेते हैं। फिर आगे हमारे पास कलमा है यनशुरुकुम और युसय्यिरुकुम। हुवल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, युसय्यिरुकुम जो तुम्हें चलाता है, फिल बर्रि वल बहर, समंदर में और खुश्की में। तो सय्यरा युसय्यिरु का माना होता है चलाना। अल्लाह ही वो ज़ात है जो तुम्हें समंदर और खुश्की में चलाता है। तो चलाना, और फिर दूसरा है यनशुरुकुम, उसका माना होता है फैलाना, कि अल्लाह ही वो ज़ात है जो तुम्हें खुश्की और समंदर में फैलाता है। तो फैलाना वो उसमें भी चलना होता है और चलने के अंदर भी फैलना होता है। तो अगरचे माना तो अलग है लेकिन मफहूम जो है नतीजा उसका एक ही है। उसके बाद फिर हमारे पास कलमा है मता अल हयात दुनिया और मता उल हयात दुनिया। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, बेशक तुम्हारी सरकशी तुम्हारे अपने नफ्सों पर है। मता अल हयात दुनिया, ये सब दुनिया की ज़िंदगी का हकीर सा फ़ायदा है। तो इसमें मता अल और मता उल दोनों किरात हैं। मताउ की सूरत में मता जो है ये बग़युकुम की खबर होगी, यानी इन्नमा बग़युकुम अला अनफुसिकुम, तुम्हारी सरकशी तुम्हारे ऊपर है। और फिर आगे खबर ये है कि मताउल हयात दुनिया, वो दुनिया का थोड़ा सा फ़ायदा है, यानी तुम जो ये सरकशी कर रहे हो ये दुनिया का थोड़ा सा फ़ायदा है, हकीकत इसकी कुछ नहीं है। और अगर इसको मता कहा जाए तो फिर इससे पहले एक फ़िल महजूफ मानना पड़ेगा, और वो है ततमत्ताऊना मता अल हयात दुनिया, कि तुम्हारी सरकशी का वबाल तुम्हारी जानों पर है, तुम दुनिया की ज़िंदगी का चंद रोज़ा फ़ायदा उठाते हो। ततमत्ताऊना मता, फिर ये मता जो है ये मफूल बनेगा। उसके बाद आगे कलमा है हमारे पास सिरात। सिरात सिरात ये हम पहले सूरह फातिहा में भी पढ़ चुके हैं। ये उन कलिमात में से है जो कसरत से इस्तेमाल होते हैं। इनमें से स्वाद के साथ जो है वो कबीला कुरैश की लुगत है, इशमाम बिज़ा के साथ कबीला कैस की लुगत है, और सीन के साथ आम जो कबाइल हैं उनकी लुगत है। फिर आगे कलमा है हमारे पास कितान और कीतान। कितान जो है ये वाहिद का सीगा है। इन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम किताम मिनल लैल मुज़लिमा, क़यामत के दिन उनके चेहरे जो हैं ढांप दिए जाएंगे गोया कि वो अंधेरी रात का एक टुकड़ा है। तो कितान वाहिद का सीगा है, गोया कि वो अंधेरी रात का एक टुकड़ा है। और केतान ये जमा है, गोया कि वो अंधेरी रात के टुकड़े हैं। तो अंधेरी रात का एक टुकड़ा हो वो भी अंधेरा ही होता है उसमें, और ज्यादा टुकड़े हों तो वो भी अंधेरा ही होता है। तो असल में यहाँ पर उस दिन के अंधेरे को बयान करना मकसूद है। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं हुनालिका तबलु कुल्लु नफ्सिन मा अस्लफत। हुनालिका वहाँ यानी क़यामत के दिन का मंजर है कि वहाँ पे हर जान जो उसने आगे भेजा है उसको, तबलू का माना है जांच लेगी, बला यबलू का माना होता है जांचना किसी चीज को, यानी हर शख्स जो है वो जो उसने आगे भेजा है उसको अच्छी तरह से जांच लेगा कि मैंने क्या आगे भेजा है। और ततलू का माना है पढ़ना, यानी वहां पे जो नामा अमाल होगा उसको हर जान अच्छी तरह से पढ़ लेगी कि उसने आगे क्या भेजा है। उसके बाद फिर आगे कलमा है अलमैती अलमैती वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य, कि वो कौन सी ज़ात है जो जिंदा को मुर्दा से और मुर्दा को जिंदा से निकालती है। तो ये भी इसके अंदर दोनों लुगात हैं। ये कलमा हम इससे पहले कई बार पढ़ चुके हैं सूरह बकरा में भी और उसके अलावा भी।
کہ بعض قبائل جو ہیں وہ اس کو مشدد پڑھتے ہیں اور بعض قبائل جو ہیں وہ اس کو مخفف پڑھتے ہیں. یہ دونوں اہل عرب کی لغات ہیں. جی اس کے بعد آگے کلمہ ہے ہمارے پاس کلمات ربک اور کلمات ربک کذالک حقت کلمات ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون. اسی طرح حق ثابت ہو گیا تیرے رب کا کلمہ ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی اور بے شک وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. تو کلمہ تو تیرے رب کا کلمہ یہ مفرد کا صیغہ ہے لیکن یہ اس میں جنس ہے. رب کا ہر کلمہ اس سے مراد ہے. ہر کلمہ مراد ہے. اور اس کو اگر کلمات پڑھیں تو یہ جمع کا صیغہ ہے تیرے رب کے تمام کلمات. تو مفرد کا صیغہ جنس پر دلالت کرے یا جمع کا صیغہ آ جائے دونوں کا مفہوم تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے لا یہدی اما لا یہدی الا ان یہدی. تو یہ جو یہدی ہے یہ اصل میں یہتدی تھا. اہتدا یہتدی اور باب افتعال ہونے کی وجہ سے اس کا بھی عین کلمہ جو ہے اس کو دال سے بدلا اور دال کا دال میں ادغام کر دیا. یہ بن گیا یہدی. یہدی اب ہا اور دال دو ساکن ہو گئے. جب دو ساکن ہو گئے تو بعض اہل عرب جو ہیں وہ اس کو اس کی حالت پر باقی رکھتے ہیں اور وہ ایسے ہی پڑھتے ہیں یہدی. جبکہ بعض عرب جو ہیں وہ اجتماع ساکنین کی مشقت کو دور کرنے کے لیے اس میں تخفیف پیدا کرنے کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں. اہل حجاز جو ہیں وہ اس میں اختلاس کرتے ہیں اجتماع ساکنین کو دور کرنے کے لیے. وہ پڑھیں گے ام اللہ یہدی یہدی یعنی اختلاس کرتے ہوئے. اور اہل حجاز ہی محذوف تا کی حرکت فتح ہا کو دے دیتے ہیں ام اللہ یہدی بالکل مفتوح پڑھتے ہیں. اس طرح بنی کنانہ جو ہیں وہ ام اللہ یہدی یعنی دال کی پیروی میں دال مقصور کی پیروی میں ہا کو بھی کسرہ دے دیتے ہیں ام اللہ یہدی. اور بعض عرب ایسے ہیں کہ وہ دال اور ہا دونوں کے کسرے کی بنیاد پر یا کو بھی کسرہ دے دیتے ہیں ام اللہ یہدی. جبکہ بنی بکر اور بنی تمیم وہ ہا کو بھی ساکن رکھتے ہیں اور دال کو مشدد یہدی اسی انداز میں ہی پڑھیں گے. اور پھر ایک اس میں یہ ہدا یہدی سے ایک قرار یہ بھی ہے کہ اس کو ہدا یہدی سے ہی پڑھا جائے اہتدا یہتدی سے پڑھا ہی نہ جائے. تو اصل جملہ یہی اہتدا یہتدی ہے اور پھر یہدی جب بنا تو اس اجتماع ساکنین کی مشقت کو دور کرنے کے لیے اہل عرب کے ہاں مختلف انداز پائے جاتے ہیں اور ہر کسی نے اپنے اپنے انداز کے مطابق جو ہے اس کو پڑھا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. تو یہ تصدیق ہو اصدقو ہو از یصدفون ہو یہ اس طرح کے جو بھی کلمات اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں تو یہ بھی اہل عرب کے ہاں اس میں لغات ہیں. قصد السبیل ہو تو قبیلہ قریش جو ہے وہ اس کو خالص سواد کے ساتھ پڑھتا ہے جبکہ قبیلہ کیس ہاں قریش سواد کے ساتھ اور کیس جو ہے وہ اشمام زا کے ساتھ. اصدقو تصدیق الذی یصدفون تو یہ لغات ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے وَلَٰكِنَّ النَّاسَ وَلَٰكِنِ النَّاسُ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا. وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. تو لیکن جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل بھی ہے اور
حروف عطف میں بھی لاکن ہے، تو اگر اس کو لاکنہ حرف مشبہ بالفعل شمار کیا جائے تو پھر اس کے بعد الناسا جو ہے یہ منصوب ہوگا، اور اگر اس کو حرف عطف شمار کیا جائے تو پھر ولاکن الناسو، ولاکن الناسو ہوگا۔ اس کے بعد پھر آگے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، انہیں ایسا لگے گا جیسے کہ وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے، إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر دن کی ایک گھڑی۔ تو یحشر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے کہ اللہ انہیں جمع کرے گا، اور نحشر میں اللہ نے متکلم کا صیغہ اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے کر دیا کہ جس دن ہم انہیں جمع کریں گے۔ تو اس میں گویا کہ وعید زیادہ سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وعید دیتے ہوئے جی ہم تمہیں جمع کریں گے۔ اس کے بعد پھر آگے کلمہ ہے ہمارے پاس ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی اللہ زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، و الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ تو ترجعون مجہول کا صیغہ ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور ترجعون معروف کا صیغہ ہے، اسی کی طرف تم لوٹو گے۔ تو بہرحال جانا اللہ کے پاس ہی ہے، لوٹایا جائے یا خود لوٹیں، ہر حال میں اللہ کے پاس ہی وہ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آگے لفظ ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت جو ہے اس کے ساتھ فبذالک فلیفرحوا، آپ لوگوں کو خوشی ہونی چاہیے، اور یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جو ہے خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس چیز سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر فلیفرحوا اور یجمعون دونوں جمع مذکر غائب کے صیغے ہیں، دونوں جمع مذکر غائب کے صیغے ہیں۔ تو اس میں غائب کا ترجمہ یہی ہے کہ وہ خوش ہوں، اور جو چیز اللہ نے دی ہے وہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور ایک قرات اس میں ہے فلتفرحوا، اور اس کے بعد تجمعون، دونوں میں مخاطب کے صیغے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کا جو فضل اور اللہ کی جو رحمت تمہارے پاس آئی ہے، تم اس پر خوشی کا اظہار کرو، یعنی مومنوں کو براہ راست خطاب کرتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اس پر خوشی کا اظہار کرو، اور جو تم جمع کرتے ہو وہ اس سے بہتر ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تو اس میں براہ راست جو ہے یہ اہل ایمان کو پھر خطاب ہوگا۔ اس کے بعد آگے کلمہ ہے ہمارے پاس پھر قرآن اور قرآن، یہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس بارے میں بتا چکا ہوں کہ اس کو قارئ یقرؤون سے کہیں تو قرآن ہوگا، اور قرأ یقرأ سے کہیں تو قرآن ہوگا حمزہ کے ساتھ۔ پھر آگے ہے یعذب اور یعذب، وما یعذب اور ربک، اور نہیں چھپ سکتی کوئی بھی چیز تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ، بے شک وہ ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں۔ تو یعذب اور یعذب، عذب یعذب، یہ دو لغتیں ہیں، اور یہ دونوں لغات جو ہیں یہ بنو کنانہ کی ہیں، وہ اس کو عذب یعذب بھی بولتے تھے اور عذب یعذب بھی بولتے تھے۔ پھر آگے لفظ ہے ولا اصغر ولا اکبر اور ولا اصغر ولا اکبر، تو یہ اصل میں پیچھے سے عطف ہی چل رہا ہے کہ کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ کوئی چھوٹی نہ کوئی بڑی، مگر وہ کتاب مبین کے اندر موجود ہے۔ تو اگر اس کو ولا اصغر ولا اکبر کہیں تو اس صورت میں لا جو ہے وہ نافیہ ہوگا جو عمل نہیں کرتا، اور یہ من مثقال کے محل پر عطف ہوگا، وما یعذب اور ربی کا من مثقالی، تو یہ من کی وجہ سے جر آ گیا ہے، ورنہ یہ مثقال جو ہے اصل میں یہ فاعل ہونا تھا کہ نہیں چھپی ہوئی تیرے رب سے کوئی چیز، ہاں نہیں چھپی ہوئی تیرے رب سے مثقال ذرہ، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز۔
تو مسقالو کا محل جو ہے یہ مرفوع ہے، جو یعزب کا فاعل ہے، من زائدہ ہے۔ تو اصغرو اور اکبرو ان دونوں کا عطف جو ہے وہ مسقالو پر ہوگا، یعنی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، اس سے بڑی ہو یا اس سے چھوٹی ہو۔ اور اگر اس کو اصغر ولا اکبر کہیں تو اس صورت میں بھی یہ مسقال کے لفظ پر کے محل پر ان کا عطف ہوگا، اور مسقال محلن جو ہے وہ مجرور ہے۔ تو اصغرا اور اکبرا یہ بھی محلن مجرور ہیں، لیکن یہ چونکہ غیر منصرف ہیں تو غیر منصرف کا جو اعراب ہوتا ہے وہ نصبی اور جری حالت دونوں حالتوں میں منصب ہی ہوتا ہے، منصوب ہی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اصغرو اور اکبرو کی شکل میں یہ مثقال کے محل پر عطف ہے، اور اصغرا اور اکبرا کی شکل میں یہ مثقال کے جر پر، اس کا جو محلن مجرور ہے اس کی جر پر عطف ہے، اور غیر منصرف ہونے کی وجہ سے یہ مجرور نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کلمہ ہے ولا خوف علی ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے جو اولیاء ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں لا جو ہے، لا میں دونوں چیزیں ہیں، لا خوف اور لا خوف۔ اگر اس لا کو لائے نفی جنس شمار کیا جائے تو لا خوف ہوگا، اور اگر اس کو لائے مشابہ بلیسا شمار کیا جائے تو لا خوف ہوگا۔ اس کے بعد آگے کلمہ ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، نہ غمگین کرے آپ کو ان کا قول، بے شک ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ تو اس میں دو قراءات ہیں، یحزن کا اور یحزن کا۔ تو یہ یحزن کا ثلاثی مجرد سے ہے، حزن یحزن سے، بلکہ حازن یحزن سے، باب کارم یقرن سے، جبکہ احزن یحزن جو ہے وہ باب افعال ہے۔ تو ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے، ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، باب افعال سے لے ہیں یا باب کرم یا کرم سے لے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہمارے پاس کلمہ جو ہے اگلے پیج پر وہ ہے فجمعوا اور فاجمعوا۔ تو فجمعوا جو ہے جمع یجمع سے، جمع یجمع، فتح یفتح، باب فتح یفتح سے ہے۔ تو اس میں جب فتح یفتح کا باب ہوتا ہے تو حمزہ وصلی جو ہوتا ہے یہ اصل میں تھا اجماع، تو حمزہ وصلی درمیانے کلام میں حذف ہو جاتا ہے، تو یہ ہو گیا فجمعوا۔ اور فاجمعوا یہ ہے باب افعال، تو باب افعال میں اجمع، اجمعا، اجمعوا، تو باب افعال کے اندر جو ہے
جی جی، اس سے پچھلا کلمہ جو ہے سحارن اور بیوت، یہ آپ کو سنائی دے دیا ہے کہ یہ بھی نہیں سنائی دیا؟ کہاں سے نہیں سنائی دے رہا تھا؟ بس بند ہو گیا، مجھے نہیں پتا چلا کب بند ہوا ہے۔ جی میں پوچھ رہا ہوں کہ سحارن اور ساحرن، اس کی آواز آئی تھی آپ لوگوں کو؟ نہیں کوئی سب نہیں آئی تھی۔ نہیں آئی؟ کب سے بند ہوا؟ اس سے پیچھے تکونا اور یکونا کی آواز آئی ہے؟ نہیں نہیں سن، یہاں کی بھی نہیں ہے۔ 26 پوائنٹ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ کون آیت سا نمبر کلمہ بولیں؟ 71۔ کلمہ کون سا ہے؟ وَيَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاء، چلیں ٹھیک ہے۔ تو الکبریا کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، اور جب فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تو فعل جو ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے آ سکتا ہے۔ تو اس کو آپ وتکونا اور ویکونا دونوں ہی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آگے لفظ تھا ساحرن اور سحارن۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا ائتونی بکل ساحر علیم، میرے پاس ہر ماہر جادوگر لے کے آؤ۔ تو ساحر فاعل کے وزن پر ہے، جادو کرنے والا یہ واحد کا صیغہ ہے، اور کلی کا لفظ لگا کر تمام جادوگروں کے اوپر اس کی تطبیق ہو جائے گی۔ لیکن سحارن جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے کہ سارے جادوگر، تمام جادوگر جو ماہر ہیں۔ تو ساحر واحد کا صیغہ ہے کہ جادوگر جو بھی جاننے والا ہے، اور سحار جمع کا صیغہ ہے۔ پھر اس کے بعد لفظ بیوت ہے، تو بیوت کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لفظ ہم پیچھے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ دو لغات ہیں، بعض اس کو بیوت پڑھتے ہیں، بعض بیوت پڑھتے ہیں۔ عربوں کے ہاں یہ دو مشہور لغتیں ہیں۔ پھر آگے کلمہ ہمارے پاس آ گیا ہے ربنا لیضلوا عن سبیلک۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو، اس کے درباریوں کو زینت اور دنیا کی زندگی کا مال دیا ہوا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ تیرے رستے سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ تو یہ جو لفظ یذلو ہے اس میں دونوں قراءات ہیں، یذلو اور یذلو۔ اذل یذل جو ہے یہ باب افعال سے ہے، اور اس میں ہوتا ہے کسی کو گمراہ کرنا۔ تو اس کا معنی ہوگا تاکہ وہ لوگوں کو تیرے رستے سے گمراہ کریں، اور ذل یذل کا معنی ہے گمراہ ہونا، تاکہ وہ تیرے رستے سے گمراہ ہوں۔ تو اس طرح کر کے ترجمہ کریں گے، ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا عن سبیلک، تاکہ وہ تیرے رستے سے گمراہ کریں لوگوں کو، اور لیضلوا، تاکہ وہ خود گمراہ ہو جائیں تیرے رستے سے۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو یہ اتنا مال و دولت اور دنیا کے اتنے وسائل دینے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا کلمہ ہے وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو وَلَا تَتَّبِعَانِ، اس میں لا جو ہے یہ لائے نہیں ہے، اور تتبعانی میں نون تاکید ثقیلہ ہے، نون تاکید ثقیلہ ہے، اور ولا تتبعانی میں نون تاکید خفیفہ ہے۔ یہ آپ لوگوں نے فعل مضارع میں پڑھا ہوگا کہ نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ۔ نون تاکید ثقیلہ جو ہے وہ مشدد نون کو کہتے ہیں، اور نون تاکید خفیفہ جو ہے وہ ساکن نون کو کہتے ہیں، لیکن یہ دونوں نون ہی تاکید کے لیے آتے ہیں، کسی چیز کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جو ہے فَالْيَوْمَ، ہاں، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، حتیٰ کہ جب فرعون کو غرق نے پا لیا، یعنی وہ غرق ہونے لگا، قَالَ، تو کہنے لگا، آمنت، میں ایمان لایا، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بنو اسرائیل، کوئی معبود نہیں مگر وہی جس پر بنو اسرائیل جو ہیں وہ ایمان لائے۔ تو اب یہ جو انہو ہے، آمنتو فعل با فاعل ہے، اور انہو، اور یہ اگلا پورا جملہ جو ہے یہ اس کا مفعول بن رہا ہے۔ تو درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے
یہ پورے کا پورا جملہ جو ہے مفعول بنے گا آمنتو کا، اور درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے، مفعول ہونے کی وجہ سے انا جو ہے اس کے اوپر زبر آئے گی، یعنی انا مفتوحہ ہوگا، انا ہوگا۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ قال آمنتو، اس نے کہا میں ایمان لایا، اور پھر اس کے بعد نیا جملہ جو ہے اس کو جملہ مستانفہ شمار کریں تو پھر انہو، ابتدائی کلام میں انا بکسر الحمزہ ہوگا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے دن ہم تجھے نجات دے دیں گے تیرے بدن کے ساتھ، تاکہ تو بعد والوں کے لیے ایک نشان عبرت بن جائے، اور بے شک لوگوں میں سے بہت سارے جو ہیں وہ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ تو یہ ننجی کا جو ہے یہ باب تفعیل ہے، نجا ینجی سے، ہم تجھے نجات دیں گے، اور ایک ہے ننجی باب افعال، انجا ینجی، ہم تجھے نجات دیں گے۔ ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے، باب افعال ہو یا باب تفعیل ہو، ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، آپ سوال کریں ان لوگوں سے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں۔ تو فَاسْأَل یہ اصل میں تھا اسأل، تو فا کی وجہ سے حمزہ گر گیا تو یہ فَاسْأَل بن گیا۔ ہاں یہ آگے پاس نہیں لکھا ہوا ہے، چلیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کا کلمہ جو ہے وہ سچ ثابت ہو گیا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں کلمہ جو ہے یہ مفرد کا صیغہ ہے اور یہ جنس کا معنی دے رہا ہے، یعنی کوئی بھی کلمہ، اور کلمات یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی اللہ کے تمام کلمات، یعنی کافروں کے بارے میں اللہ رب العزت کے جو کلمات ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ سارے کے سارے سچ ثابت ہو چکے ہیں، حق ثابت ہو چکے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ رب العزت گندگی ان لوگوں پر ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو یجعل واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کی ضمیر جو ہے وہ پیچھے الا باذن اللہ، لفظ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ گندگی ان لوگوں پر ڈال دیتا ہے جو عقل نہیں رکھتے، بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کو، شریعت کو، اسلام کو عقل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اپنے بتوں اور جو بھی ان کے سردار ہیں انہی کے پیچھے لگتے ہیں۔ اور دوسرا ہے نجعل الرجس، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنی ذات کے بارے میں خبر دیتے ہوئے کہا کہ نجعل الرجس، ہم ڈال دیتے ہیں گندگی کو ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے۔ پھر اسی طرح آگے اللہ فرماتے ہیں ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے فانتظروا، تم انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، لیکن پھر ہم کیا کریں گے ثم ننجی رسولنا، پھر ہم نجات دے دیں گے اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کذالک حقا علینا، اسی طرح ہم پر یہ بات لازم ہے کہ ننجی المؤمنین، ہم نجات دے دیں مومنوں کو۔ تو یہاں پر ہمارے پاس دو کلمے ہیں، نون جی ہے اور نون جی ہے، تو ننجی اور نون جی یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، باب افعال سے پڑھیں تو نون جی ہوگا، اور باب تفعیل سے پڑھیں تو ننجی ہوگا۔ اور پھر آگے جو نون جی کا لفظ ہے یہاں پر وہ یا کو انہوں نے حذف کر دیا ہے، لیکن یا کو حذف کرنے کے باوجود اس کو باب افعال سے یا باب تفعیل سے دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، ننجی المؤمنین اور ننجی المؤمنین۔ تو باب افعال اور باب تفعیل کا اس میں ایک ہی معنی ہے، معنی پر کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ تو آج ہم نے الحمدللہ سورہ یونس کمپلیٹ کر لی ہے، تو آج انشاءاللہ ہمارا لیسن اتنا ہی ہوگا۔ اگر اسی سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ لیں۔ جی استاد معظم، یہ جو لا یہدی اور یہدی والے کلمات ہے، اگر آپ ان کی تجوید کے ساتھ ادائیگی کرا دیں۔
جی یہدی میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کو ہدا یہدی سے پڑھیں اور ایک ہے اہتدا یہتدی سے پڑھیں۔ تو ایک قرات تو ہدا یہدی سے موجود ہے، باقی جو 5 قراتیں ہیں ان پانچوں کی ایک ہی توجیہ ہے کہ جب اس کو یہتدی پڑھا تو گرامر کا ایک قاعدہ ہے کہ آپ تا جو ہے تا کو دال میں بدل کر دال کا دال میں ادغام کر دیں، تو یہ پھر بن جائے گا یہ دی، یعنی ہا بھی ساکن اور اس کے بعد پھر تشدید۔ تو جب یہ تشدید والی اور ہا کے سکون والی قرات بن گئی تو اب واضح بات ہے کہ ہا بھی ساکن تھی، اور جو تشدید ہوتی ہے تشدید کا پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، تو یہ اجتماع ساکنین ہو گیا۔ اب بعض نے تو اس کو اسی طرح ہی پڑھ دیا یہدی، یعنی ایک قرات ایسے بھی موجود ہے، یہ ہے یہدی ابو جعفر قالون کی دوسری وجہ۔ بعض نے ایسے کیا کہ انہوں نے اختلاس کر دیا اس میں، یعنی ہا کو زبر دی اور اختلاس کے ساتھ تھوڑی سی حرکت، یہدی مشدد تو پڑا لیکن حرکت بھی دے دی، بعض نے ٹوٹل حرکت ہی دے دی، یہ اہل حجاز کا عمل ہے۔ اور بعض نے ایسے کیا، یعنی 3 قراتیں ہو گئی، ایک تو دونوں سکونوں کے ساتھ قائم رہی، اور ایک جو ہے ہا کو زبر دے کر اختلاس کے ساتھ، اور ایک ہا کو زبر دے کر خالص زبر سے پڑھی گئی، 3 ہو گئی۔ اور چوتھی یہ تھی کہ دال کی مناسبت سے ہا کے نیچے انہوں نے زیر دے دی، یہ ہدی ہو گیا، یہ بنی کنانہ کی لغت ہے۔ اور بعض اہل عرب نے ہا اور دال دونوں کی مناسبت سے یا کے نیچے بھی زیر دے دی، یہ ہدی بن گیا۔ تو یہ اس طرح کر کے یہ ساری جو قرات بنی ہے یہ اس ثقل کو اور مشقت کو دور کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں جو کہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے پیدا ہو رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے جی، چلیں جی، آپ کے اسٹوڈنٹ کم ہو گئے ہیں، تو میں نے تو آپ لوگوں کو پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ ہمیں کم از کم یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ علم کیا ہے، تو آپ دیکھ لیں اگر اسٹوڈنٹ جو ہیں سارے کلاس میں آئیں تو بہتر ہے، اگر نہیں آتے ہیں تو میرا خیال ہمیں 15 پارے کر کے جو ہے نا کلاس کو کلوز کر دینا چاہیے۔ آپ لوگ بتائیں کیا کرنا ہے۔ مطلب ہم تو ریگولر لینا چاہتے ہیں، لیکن جیسے میرا سیٹرڈے کو اکثر مسئلہ ہوتا ہے تو میں بھی آڈیو میں کمپلیٹ ضرور کرنے کی کوشش کرتی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دوں، اگر کبھی کلاس میں لائیو نہ آ سکوں تو پیچھے سے کوشش ہوتی ہے کمپلیٹ ہو سکے۔ تو یہی خواہش ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں توفیق سے ہم مکمل قرآن کریں، چاہے تھوڑے لوگ ہیں لیکن اللہ کی خاطر ہم اس کو ضرور پورا کریں۔ پھر آپ لوگ اس طرح کریں، لوگوں کو میسج کریں جو لوگ کلاس میں نہیں آ رہے ہیں، تاکہ لوگ جو ہے نا کل کی کلاس میں نیکسٹ کلاس میں زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، آپ لوگ کوشش کریں۔ جی انشاءاللہ۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔